بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو اگر آپ بھی سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے میں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف بڑھتا ہوں۔ سعودی عرب ایکسپائر اقامہ خروج نہائی کے بعد نئے ویزے پر آنا ممکن ہو گیا۔ اگر آپ کے کفیل کا مؤسسہ یا کمپنی کی CR کمرشل رجسٹریشن، جسے عربی زبان میں سجل تجاری بھی کہا جاتا ہے، وہ سیلز یا کینسل ہو گئی ہے، تو آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ یا ریاض میں سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر کے ذریعے درخواست دیں، جہاں سے آپ کے کیس کو پروسیس کرنے کے بعد شعبہ ترحیل سے خروج لگانا ممکن ہوگا، جس کے بعد آپ خروج نہائی پر جا سکتے ہیں اور نیا ویزا لے کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ملازمت کا معاہدہ ختم ہونے پر وطن واپسی کیسے ممکن ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ملازمت کے معاہدے مکمل کر کے وطن واپس جانے کے خواہش مند غیر ملکیوں کے سفر سے متعلق قواعد و ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے کہ ان غیر ملکیوں کو جانے دیا جائے جن کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں۔ کرونا کے نقصانات سے بچاؤ سماجی فنڈ قائم۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجی نے کرونا کی وبا کے نقصانات سے معاشرے کو بچانے کے لیے 500 ملین ریال سے سماجی فنڈ قائم کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت، محکمہ اوقاف، صحت وقف فنڈ، نجی اداروں کی کونسل، عوامی انجمنوں کی کونسل، کمپنیوں اور عطیات پیش کرنے والے اداروں کے اشتراک سے سرمایہ مہیا کیا جائے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کرونا بحران کے حوالے سے معاشرے کی ذمہ داری کے احساس کے جذبے سے فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ ان دنوں سعودی عرب سمیت پوری دنیا کرونا کی وبا سے نبرد ازمہ ہے۔ سمارٹ ایپلیکیشن ٹیکسی صرف سعودیوں کے لیے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے سربراہ احمد الراجی نے سمارٹ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس سعودیوں کے لیے مختص کر دی ہے۔ سمارٹ ایپلیکیشن ٹیکسی آئندہ صرف سعودی شہری ہی چلائیں گے، غیر ملکیوں کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزیر افرادی قوت نے بدھ کو بیان جاری کر کے واضح کیا کہ سمارٹ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس سعودیوں کے لیے مخصوص کرنے کا فیصلہ ویژن 2030 کے تحت کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے صحت رضاکار مرکز قائم کر کے 78,000 صحت رضاکاروں کا اندراج کر دیا ہے۔ انہیں ابتدائی طبی نگہداشت کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ ان سے کرونا وائرس کے متاثرین کو طبی خدمات کی فراہمی کا کام لیا جائے گا۔ سعودی عرب میں کرفیو کے دوران جدہ شہر کے مناظر۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرونا وائرس کے حوالے سے ان دنوں کرفیو نافذ ہے۔ عوامی تفریحی مقامات، مارکیٹس اور دیگر علاقے بھی عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ عام دنوں میں کرنیش، جو اہل جدہ کے لیے واحد بڑا تفریحی مقام ہے، ان دنوں وہاں بھی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کرفیو کے اوقات کے علاوہ چند افراد ہی کرنیش پر بنائے گئے واکنگ ٹریک پر دکھائی دیتے ہیں، جبکہ عام حالات میں یہاں گاڑی پارک کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ سعودی عرب میں کرفیو کی خلاف ورزی پر 10,000 جرمانے نے جہاں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچانے پر مؤثر کردار ادا کیا ہے، وہیں اس سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق بعض سعودی شہریوں اور تارکین وطن نے مسائل کا اظہار کیا تو محکمہ امن العامہ نے کرفیو کی خلاف ورزی پر لگائے جانے والے جرمانے کو چیلنج کرنے کا اختیار دیا ہے۔ سعودی یا غیر ملکی کرفیو کی خلاف ورزی پر لگائے جانے والے جرمانے پر اعتراض کا کیا طریقہ کار ہے؟ امن عامہ کے ترجمان بریگیڈیئر شامی شویرخ نے بدھ کو پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہر علاقے میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جسے کرفیو قوانین کی خلاف ورزی پر اعتراضات کے دعوے نپٹانے کا اختیار دیا گیا ہے۔
سعودی وزارت اسلامی امور دعوت و رہنمائی نے مملکت کے مختلف علاقوں میں 8,700 سے زیادہ مساجد میں 12,000 کارکنان کی مدد سے جراثیم کش ادویات سپرے کرائی ہے۔ سپرے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی کرونا سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بچانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر کی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن اور کرفیو، لوگ گھروں میں کیا کریں؟ سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دوران سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ان دنوں یوٹیوب میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ گھروں میں اپنا بیشتر وقت یوٹیوب پر صرف کر رہے ہیں۔ شرق الاوسط کے مطابق سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے ممالک میں لوگ لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باعث گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ طرز زندگی بالکل نیا ہے، اس کے لوگ بالکل عادی نہیں ہیں۔ ذہنی امور کے ماہرین نے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بند لوگ کچھ عرصے بعد ذہنی امراض کا شکار نہ ہو جائیں۔ کرونا سے عرب ممالک کی مجموعی قومی پیداوار متاثر۔ عربی مالیاتی فنڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالرحمن الحمیدی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے عرب ممالک کے کئی شعبے خسارے کی جانب جا رہے ہیں۔ عرب ممالک کی قومی مجموعی پیداوار 40% تک کم ہو سکتی ہے۔ اقتصادیہ کے مطابق متاثرہ شعبوں میں سیاحت، ٹرانسپورٹ، تعلیم، صحت، اندرونی و خارجی تجارت اور امدادی صنعتوں کے شعبے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کرفیو پاس، 37,000 درخواستوں پر صرف 300 پرمٹ جاری۔ سعودی محکمہ امن العامہ کے مرکزی ترجمان بریگیڈیئر جنرل سامی الشویرخ کا کہنا ہے کہ کرفیو پاس حاصل کرنے کے لیے ای میل پر 37,000 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے صرف 300 کو کرفیو پاس جاری کیے گئے۔ صحن مطاف عمومی طور پر نہیں کھلا۔ حرمین شریفین کے ادارے کے ذرائع نے نیوز ویب سائٹ سبق کو بتایا کہ حرم مکی کے صحن میں طواف کو عام حالت کے مطابق نہیں کھولا گیا، جبکہ صرف چند افراد کو باری باری مطاف میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے، جن کی تعداد صرف 10 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ مکہ میں ضرورت مندوں کو مدد کی پیشکش۔ گورنریٹ مکہ کی جانب سے ضرورت مندوں کی مدد کی خاطر چلائی جانے والی مہم میں نئی خدمات کی پیشکش کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کی جانب سے چھوٹے کاروباری طبقہ اور مدد کے طلبگار خاندانوں کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔